بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے غلط فہمیوں کے خول سے نکلیے اور حقیقی خول جو اللہ کے دین کا ہے اس میں آئیے۔ آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہودی ان آیتوں سے پھر گئے اور اسلام قبول نہ کیا، اور نصرانیوں نے بھی انکار کر دیا، اور شیخی میں آ کر کہنے لگے ہمارے ہاں ایک رنگ ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ نصرانیوں نے ایک زرد رنگ بنا رکھا تھا، اور یہ دستور تھا کہ جب ان کے بچہ پیدا ہوتا یا کوئی ان کے دین میں آتا تو اس کو اس رنگ میں غوطہ دے کر کہتے کہ خاصا پاکیزہ نصرانی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کہو ہم نے خدا کا رنگ یعنی دین حق قبول کیا کہ اس دین میں آ کر سب طرح کی ناپاکی سے پاک ہوتا ہے۔ محترم حضرات، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی رنگ اور ڈھنگ کو اختیار کرنا ہے تو اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جائیے، یہی سب سے بہترین رنگ ہے۔ اب غور کیجیے اور دنیا کا جائزہ لیجیے، خصوصاً موجودہ حالات اور موجودہ معاشرے کا جائزہ لیجیے۔ مسلم معاشرہ کا جائزہ لیجیے۔ ہر آدمی اس وقت بے سکون ہے، اور کیوں بے سکون ہے؟ اس لیے بے سکون اور عزتوں سے محروم ہے کہ جو جس جگہ اور جس شعبہ حیات میں بھی مصروف عمل ہے، اس نے اپنے جینے اور زندگی گزارنے کا ایک مخصوص اور محدود خول بنا لیا ہے۔ اسی کے لیے ساری تگ و دو اور اسی کے لیے سارے نقوش عمل بناتا اور بگاڑتا ہے۔ وہ اچھا کام کرے یا برا، آپ سے تعریف و توجہ کا طالب ہے۔ وہ اپنے عمل اور کام کی تعریف سن کر خود کو کامیاب اور منزل رسا سمجھتا ہے، اور منزل رسا سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ حال ہر طبقہ اور ہر قوم کے افراد کا ہے، خواہ دینداروں کا طبقہ ہو یا دنیا داروں کا، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ہر شخص اپنے سلسلے میں اور اپنے کام کے سلسلے میں آپ سے صرف تعریف و ثنا کا مستحق ہے۔
آپ سے اپنی تعریف و ستائش کا آرزو مند ہے۔ آپ نے اس کی تعریف کر دی تو اس کا مقصد اور اس کی تمنا پوری ہو گئی۔ اس کا عمل اور کام اس کی نگاہوں میں پسندیدہ ہو گیا، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ یہ ہے اس وقت کے انسانوں کی حیثیت اور معیار زندگی۔ اس سے آگے کی نہ کوئی سننا چاہتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کا خواہاں ہے۔ اس خول سے باہر کی دنیا اس کے لیے غیر مانوس اور غیر اہم ہے۔ آپ چاہے اس کو ہدایت و رحمت کی کیسی ہی تعلیم دیں، اس کو سنی انسنی کر دے گا۔ سامعین کرام، بغور سماعت فرمائیے، اسلام اس فرضی خول کا رد و انکار کرتا ہے۔ اس کے یہاں اس حیات مستعار کو روشن اور کامیاب بنانے کے لیے ہر شخص کو اپنے خیالی و نظری خول سے باہر آنا ہوگا۔ اسلام تصورات و توہمات اور آئیڈیالوجی کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے یہاں زندگی کی کامیابی اور ترقی کا مستوی اور پیمانہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے۔ وہ ایسا پیمانہ ہے جو فطری بھی ہے اور فکری بھی، عظیم بھی ہے اور حسین بھی، مفید بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی۔ سورہ سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا کہ بنا زرہیں کشادہ، اور اندازے سے جوڑ کڑیاں، اور کرو تم سب کام بھلا۔ میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں، اور کرو تم سب کام بھلا، میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ سازی اور لوہے کی صنعتوں کا علم اور پیشہ عطا فرمایا کہ اس سے تم لوہے کی مصنوعات تیار کرو اور فروخت کر کے روزی کماؤ، اور اپنی قوت بازو سے کما کر کھاؤ تاکہ بیت المال پر بار نہ ہو۔ تاہم ان صنائع اور مصنوعات میں پڑھ کر منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت نہ ہونے پائے۔ ہمیشہ آپ عمل صالح کرتے رہیں اور یاد رکھیں کہ اللہ سب کام کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز بزرگوں اور دوستوں، اور دردمندان اسلام اور دین کے سچے شیدائی حضرات، آپ اس آیت میں غور کریں۔ یہ ہے اسلام کا خوبصورت اور متوازن تصور حیات۔ دوستو، علم حاصل کرو، خوب پڑھو اور لکھو، ہر جائز پیشہ اور فن کو اختیار کرو، مگر نیکی و طاعت خداوندی سے ہمیشہ لیس اور آراستہ رہ کر زندگی گزارو۔ خود کو ہمیشہ اللہ کی طاعت سے آراستہ رکھو،
کسی بھی لمحہ اس سے منہ نہ موڑو، اس لیے کہ وہ تمہارے سارے کام کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نیک راہ پر قائم رہو گے تو پھر دونوں جہاں میں کامیاب ہو، اور اگر بدی کا راستہ اختیار کیا، اس سے منہ موڑ لیا اور اس کے احکام کی پرواہ نہ کی، تو دونوں جہاں میں تم ناکام ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں تمہارا فیصلہ نفع و ضرر نہیں ہے، فیصلہ نفع و نقصان میرے ذمہ ہے، لہٰذا تم اپنی مرضی کے بنائے ہوئے خول سے نکل جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، ورنہ پھر تم ہدایت اور میری عنایتوں سے محروم ہو جاؤ۔ دنیا کی سینکڑوں نعمتوں کے پانے کے باوجود بھی تم محروم القسمت، خسارے اور گھاٹے میں رہو گے۔ تمہاری نگاہ تو تمہارے مال و اعمال پر ہوگی، اور اللہ کی نگاہ تمہاری نیتوں پر ہوگی۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے محدود اور مخصوص خول سے نکل کر خدا کے دربار اور اس کی نورانی چھاؤں میں آنا چاہیے، جہاں سے ہر نعمت کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ علم و عمل، مال و دولت، صحت و طاقت، عزت و برکت، عظمت و شہرت، راحت و رحمت کے تمام چشمے اسی کے دربار سے جاری ہوتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور اس کے احکام و محاسن کے لیے کھول دیے ہیں، وہ اپنے رب کی جانب سے نورانی نیٹ ورک میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کی جانب سے نورانی نیٹ ورک میں آ جاتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور نورانی نیٹ کا ہی دوسرا نام دربار خداوندی اور خدا کی سرپرستی ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی کو خدا کی نگرانی اور سرپرستی حاصل ہو جائے تو پھر اس کا ہر کام پاک اور کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بھی نقائص سے پاک، اور اس کا علم و عمل بھی عیوب سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا ہر کام بہترین اور نتیجہ خیز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی خول میں رہنا اور اس کو اپنانا ہے تو پھر اسی خول میں آ جائیے جو سارے خولوں کا بادشاہ ہے، اور آپ کے مفروضہ تمام خول اس کی رعایا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، رنگ خول تو اللہ کا ہی سب سے اچھا ہے، اور ہم تو اسی کی بندگی اور غلامی میں ہمیشہ ہمہ وقت مشغول ہیں۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے، اللہ کے فرمان سے، اللہ کے ارشاد سے، اللہ کی ہدایت کے ذریعے، اللہ کے منشا کے مطابق قرآن مقدس سے دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ایک دینی خول پیش کر دیا ہے۔ اس خول میں آئیے، سراسر کامیابی، باقی خولوں کو ان کے تابع کر دیجیے، اس خول کے تابع کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی، ہر جگہ برکت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صاحب سعادت بھی بنائے گا، دونوں جہاں آپ کے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو
اس دینی خول میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خول کی عظمت کو ہمارے دل میں داخل فرما دے اور اس کو اپنا محبوب ترین آشیانہ بنا دے، ہمارے باطن کے لیے اس کو خوبصورت محل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔